الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ رب العالمین نے ترغیب دی ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے جتنی ہے، متقین کے لیے وہ بنائی گئی. یعنی ان اسباب کی طرف جاؤ کہ جن اسباب کے ذریعے تم جنت میں چلے جاؤ. تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے، اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں یہ میراث میں ملی ہے بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے تھے. رمضان کا مہینہ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس کے گناہ اس میں مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم رمضان، لوگوں رمضان آ چکا، رمضان تمہارے پاس یعنی 1-2 دن باقی ہیں، آ چکا. شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے کام پہ بہت اجر ملے گا. اور کتب علیکم صیام، اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. قرآن میں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں. اور پھر فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش قسم کے شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ابلیس ہے، ایک چھوٹے شیطان ہے اور ایک سرکش شیطان ہے جن کا سرکشی کے علاوہ دوسرا کام ہی نہیں ہے، انتہائی سرکش، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی ایک بابرکت رات ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان اس رات سے محروم رہا، یعنی یہ رات اس نے رمضان میں نہیں پائی تو یہ انسان در حقیقت محروم ہے. امام الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی تیاری انسان خوب کرے اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے، اور روزہ جو ہے خالص اللہ کے لیے رکھے. بس یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے کی پڑی ہو کہ دن میں کہیں پیاس نہ لگ جائے، بھوک نہ لگ جائے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو. اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور روزے کی حفاظت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو انسان بری باتیں نہ چھوڑے، غیبت، جھوٹ، چغلی، جتنی بھی بری باتیں وہ نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرتا رہے، عمل یعنی باز نہ آئے اس سے، اور جہالت کرے، روزہ بھی رکھے اور پھر جہالت کا مظاہرہ بھی کرے. فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. یہ ایسی اس کا روزہ بھوک پیاس کا روزہ ہے، اس کو ثواب اس کا چلے گیا. روزہ بھی رکھا ہے اور اس نے غیبتیں بھی کر رہا ہے تو اس کے روزے کا ثواب چلے گیا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. اور پھر رمضان میں بڑا جو مبارک عمل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ اللہ نے قرآن کو اس میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور لوگوں کو ڈرا دینے والی کتاب ہے کہ اس کی مخالفت نہ کرو. تو انسان قرآن کو تو ویسے بھی پڑھے، لیکن رمضان میں اپنا خصوصی ورد رکھے
کہ فجر کے بعد وہ کم سے کم یعنی بہت زیادہ بزی انسان ہو تو آدھا سپارہ تو وہ گھر سے پڑھ کر ہی نکلے، یا اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ فجر کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پڑھے، روزہ افطاری سے پہلے، کیونکہ بعد میں پھر وقت نہیں ملتا۔ یعنی رمضان کے مہینے میں 3-4 بار وہ قرآن ختم کرے، اگر وہ بہت زیادہ بزی ہے تو ایک بار تو وہ ضرور ختم کرے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ انسان یعنی یوں سمجھ لو کہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ایک بار بھی یہ قرآن نہ پڑھے رمضان کے مہینے میں۔ تو ایک بار اگر آپ ہر نماز کے بعد 5-5 10-10 صفحے بھی پڑھو، 5 نمازوں کے بعد آپ 50 صفحے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ ایسے بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کا بندہ اہتمام کرے اس میں۔ اور پھر رمضان میں ایک اور چیز جو ہے وہ قیام اللیل، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو بھی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے ایک زیادتی ہے۔ یعنی نبی یہ کام کرتے تھے تو نبی کے لیے زیادتی اس میں کیا ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے گناہ مٹیں گے۔ اور فرمائے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا سا، یہ نہیں کہ پوری رات ہی جاگ لے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات یا آدھی سے تھوڑا کم کر کے تیسرا پہر جو ہے وہ قیام کریں۔ او زد علی، یا آدھی سے بھی تھوڑا زیادہ کر لیں، یعنی 2 حصے قیام کر کے تیسرے حصے میں سو جائیں، پوری رات جاگے نہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور رات کی نماز میں بالخصوص قرآن تو ویسے بھی ترتیل سے پڑھنا ہے، خوبصورتی سے، جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح پڑھنا ہے، لیکن رات کی نماز میں اس کو اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ خصوصی تاکید کی گئی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 4 رکعت آپ پڑھتے تھے تو اس میں بہت لمبی تلاوت کرتے تھے۔ فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں سوال نہ کریں کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت نماز وہ ہوتی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو انسان رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرے، بالخصوص مسجد میں قیام اللیل کرے امام کے ساتھ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو انسان اپنے امام کے ساتھ اس نے قیام کیا یہاں تک کہ امام مصلی سے پھر گیا، یعنی وتر امام نے پڑھ لی، چہرہ امام نے پھیر لیا، تو اب یہ انسان اپنے گھر گیا تو یہ گھر جا کر یہ سو جائے، پوری رات کے قیام کا اس کو ثواب ملے گا، کتب لہ قیام اللیلہ۔ تو یہ کام انسان کرے، تراویح کی نماز باجماعت ادا کرے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہیں، 3-4 دن جو آپ نے پڑھائی تو 11 ہی پڑھائی، صحابہ نے بھی 11 ہی پڑھی، لیکن یہ چونکہ نفلی نماز ہے تو زیادہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص 20 پڑھتا ہے یا 36 پڑھتا ہے تو جائز کام ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہے، کیونکہ تابعین کے دور میں 36 رکعت اور 39 رکعت بھی تراویح پڑھی گئی ہے امام مالک کے دور میں۔ تو یہ ایک نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ عن صلاۃ اللیل، فقال علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، رات کی نماز 2 ہیں، 2 کر کے پڑھتے جاؤ۔ اگر فجر کا پھوٹنے کا اندیشہ ہو کہ اب تو اتنی پڑھ لی اب فجر یہاں پر ہو جائے گی تو 1 رکعت وتر ادا کر لو، بس تمہاری رات کی نماز پوری ہو گئی۔ پھر یہ رات کی نماز جب آپ شروع رات میں پڑھو گے امام کے ساتھ تو اس کو قیام اللیل کہہ لو، تراویح کہہ لو، یہ سب اس کے نام ہیں۔ لیکن اگر آپ رات کو سو جاتے ہیں اور سو کر پھر اٹھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو پھر تہجد کہتے ہیں۔ تہجد اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نیند سے جو ہے اپنے آپ کو بیدار کیا ہے، بستر کو چھوڑنے کو اس کو تہجد کہتے ہیں، ہجود عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کریں، یہ آپ کے درجات بلند کرنے کے، آپ کے درجات
بلند کرنے میں یہ آپ کے کام آئے گی یہ نماز۔ تو رمضان کی جو تراویح ہے یہ امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے باجماعت، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس امام کے پیچھے انسان نماز پڑھے جو قرآن کو ترتیل سے پڑھتا ہو، نہ یہ کہ جس کا مقصد قرآن کو ختم کرنا ہو کہ بھائی 20 دن میں ہم نے ماشاءاللہ قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے ایک دن میں جو اتنی سپیڈ سے وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے کھڑے ہونے کے، کہ آپ بس سن رہے ہیں کہ کچھ یہ پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو انسان اس طریقے سے قرآن پڑھے جس طرح نبی نے قرآن پڑھا، یہ تو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے کہ تراویح میں قرآن جیسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اتنی سپیڈ میں؟ صحابہ نے ایسی تلاوت کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے تلاوت کی تھی۔ انسان قرآن پڑھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے۔ خوب زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنے آواز سے زینت دو، اس کو خوبصورت کرو، نہ یہ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایسے نہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ کہیں یہ نہیں آیا کہ تراویح کا امام جو ہے بس وہ ٹائٹ کرت کرے گا بھائی، اور ماشاءاللہ لوگ بھی اسی امام کے پیچھے جاتے ہیں جو جلدی پڑھ لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری نمازیں ویسے ہی مختصر ہیں، تراویح کی نماز ہماری آرام سے بھی ہم پڑھتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی نماز وطر کے ساتھ۔ لیکن اگر سپیڈ میں وہ پسند کرتے ہیں، سپیڈ میں پڑھنے 40 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، 50 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ۔ صحابہ کی تراویح اگر آپ دیکھیں پڑھیں تو وہ آدھی آدھی رات تک وہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فجر طلوع ہونے کا خدشہ ہوتا تھا، اتنی لمبی تلاوت وہ کیا کرتے تھے۔ ہم 1.5 گھنٹہ بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کہ یار یہ امام بڑی لمبی تراویح پڑھاتا ہے، فلانے کے پیچھے جاؤ۔ تو اس میں انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان اپنے آگے رکھے، اس امام کے پیچھے جائے جو اچھے طریقے سے تلاوت کرتا ہو اور سنت کے مطابق نماز ادا کرے۔ واللہ اعلم۔